دوستو آپ نے ہارٹ پیلپیٹیشنز کا نام سنا ہوگا۔ اصل میں پیلپیٹیشن ان محسوسات اور کیفیات کو کہتے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کا دل جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا ہے، یا آپ کے دل کی دھڑکن کے ساتھ آپ کو کوئی ایکسٹرا دھڑکن سنائی دے رہی ہے، یا آپ کو ایسا بھی لگ سکتا ہے کہ جیسے آپ کا دل بہت تیز دھڑک رہا ہے، جیسے کہ ریس کی کنڈیشن میں ہو، یا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ یہ پھٹ جائے گا۔ پیلپیٹیشنز کی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں، یعنی اپنی ہارٹ بیٹ کو آپ خود محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہارٹ بیٹ ہے یہ آپ کو اپنی گردن میں یا اپنے گلے میں یا اپنے سینے میں محسوس ہو سکتی ہے، اپنے سر میں بھی محسوس ہو سکتی ہے، اور آپ کے جو دل کا جو دھڑکنے کا عمل ہے یہ کبھی کم یا کبھی زیادہ بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ کچھ پیلپیٹیشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور وہ خود بخود بغیر کسی علاج کے ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جن میں اگر دل کی دھڑکن اس طرح بے ترتیب ہو جائے یا بہت زیادہ ہو جائے تو اس میں ہمیں ذرا سا فکر مند ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عموماً کارڈیالوجی یونٹس میں جب مریض بہت زیادہ پیلپیٹیشن کی شکایت کرتے ہیں تو وہاں پر ایک مانیٹرنگ ڈیوائس ان کے سینے پر 24 گھنٹوں کے لیے لگا دی جاتی ہے، اور بعد میں اس کا سارا ریکارڈ کمپیوٹرائز طریقے سے انالائز کیا جاتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں دل کی دھڑکن بہت زیادہ بے ترتیب تو نہیں۔ پیلپیٹیشنز کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے بہت سی کامن وجوہات میں خون کی کمی ہونا، انگزائٹی ہونا، خوف کا شکار ہونا، یا تھائرائیڈ ڈیزیز ہونا ہے جس میں تھائرائیڈ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور اگر آپ بہت زیادہ ایکسرسائز بھی کریں گے تب بھی آپ کو پیلپیٹیشنز ہو سکتی ہیں۔ بہت زیادہ کیفین یعنی چائے، کافی اور الکوہل کا استعمال پیلپیٹیشن کر سکتا ہے۔ سگریٹ پینے والوں کو بھی پیلپیٹیشنز ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سٹریس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ انگزائٹی، پریشانی بہت زیادہ اگر مریض اپنے اوپر طاری کر لے، یا ایک صحت مند آدمی بہت زیادہ پریشانی اپنے اوپر طاری کر لے، یا وہ بہت زیادہ سٹریس میں ہو، دباؤ میں ہو، تو اس کو پیلپیٹیشنز ہو سکتی ہیں۔ نیند کی کمی، مسلسل کمی اگر نیند کی ہے تو لوگ پیلپیٹیشنز کی شکایت کرتے ہیں۔ کسی خوف میں مبتلا ہونا، کوئی پینک اٹیک ہونا، ان سب میں بھی پیلپیٹیشنز ہو سکتی ہیں۔ پانی کی اگر شدید کمی ہو جائے جسم میں، اس سے بھی پیلپیٹیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین میں پریگننسی یعنی حمل کے دوران پیلپیٹیشنز ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے الیکٹرولائٹس ایب نارمیلٹیز ہو جائیں، جیسے کہ بہت زیادہ وومٹنگ کے دوران جسم سے نمکیات کا اخراج ہو جانا، بہت زیادہ ڈائریا کے دوران جسم سے نمکیات کا اخراج ہو جانا، اس سے بھی پیلپیٹیشنز ہو سکتی ہیں۔ اگر نمکیات کی زیادتی ہو جائے جسم میں تب بھی پیلپیٹیشنز ہو سکتی ہیں۔ شوگر اگر بہت کم ہو جائے، اس میں بھی پیلپیٹیشنز ہو سکتی ہیں۔ خون کی کمی میں نے آپ کو بتایا کہ دل بہت تیز دھڑکتا ہے، اور اس کے علاوہ تھائرائیڈ کی ڈیزیز جس میں ہائپر تھائرائیڈزم یعنی کہ تھائرائیڈ ہارمون کی زیادتی اگر جسم میں ہو تب بھی دل کی دھڑکن اس طرح بے ترتیب یا بہت تیز ہو سکتی ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ کسی ایسی جگہ پہ ٹریپ ہو گئے ہیں جہاں پر آکسیجن کی بہت کمی ہے تب بھی پیلپیٹیشنز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ خون ضائع ہو جانے کی وجہ سے ایکسیڈنٹس یا انجریز میں خدا نخواستہ جب بلڈ لاس ہوتا ہے تب بھی پیلپیٹیشنز ہو سکتی ہیں۔ شدید بخار میں بھی بعض مریضوں کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر مریضوں کی دھڑکن اس میں تیز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیں بھی ایسی ہیں، بہت سے لوگ بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے ہربل سپلیمنٹس یا نزلہ زکام کی دوائیاں میڈیکل سٹورز سے لے کر کھا لیتے ہیں، یا نیوٹریشنل سپلیمنٹس کھاتے ہیں، یہ بھی پیلپیٹیشنز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دمے کی دوائیاں یعنی ایسما کی جو دوائیاں لوگ اورلی استعمال کرتے ہیں یعنی ٹیبلٹس فارم میں، اکثر یہ دوائیاں بھی پیلپیٹیشنز کر سکتی ہیں۔ بند ناک کھولنے کی دوائیاں بھی دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر سکتی ہیں۔ دل کی اگر کوئی بیماری ہے جس میں ایریدمیاز ہیں یعنی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے کی باقاعدہ طور پہ اگر کوئی بیماری ڈائگنوز ہوئی ہے تو اس میں پیلپیٹیشنز کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دل کے والوز میں اگر کوئی خرابی ہے تب بھی پیلپیٹیشنز ہو سکتی ہیں۔ وہ لوگ جو سلیپ ایپنیا کا شکار ہیں، یعنی
رات میں سوتے وقت خاص طور پہ بہت زیادہ اوبیز یا موٹے لوگ جب رات کو سوتے وقت ان کا سانس تھوڑی دیر کے لیے بند ہوتا ہے تو دن میں پھر وہ بے چین رہتے ہیں، ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، انہیں بھی پیلپیٹیشنز ہو سکتی، یا وہ ڈراؤزی ہوتے ہیں، وہ بھی پیلپیٹیشنز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو لیکن اس میں زیادہ گھبرانے کی وجہ اس لیے نہیں ہے کہ پہلے چھوٹی اور کامن کازز کو ہمیں دیکھنا ہوگا، جیسے انیمیا ہے، اگر اسے کریکٹ کر دیا جائے تو پیلپیٹیشنز ٹھیک ہو جائیں گے۔ انگزائٹی اور ڈپریشن سے مریض یا فیئر یا پینک اٹیک سے نکل آئے تو پیلپیٹیشنز ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس سٹیج پر اگر آپ کو پیلپیٹیشن ہو رہی ہے تو آپ کو میڈیکل کنسلٹیشن کرنی چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو پیلپیٹیشنز کے ساتھ بہت زیادہ غنودگی ہو رہی ہے، بہت زیادہ کمزوری ہو رہی ہے، آپ کا سر بہت ہلکا آپ کو محسوس ہو رہا ہے، یا خدا نخواستہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، کنفیوژن محسوس کر رہے ہیں، سانس لینے میں دشواری ہے، اگر بہت زیادہ پسینہ ساتھ آ رہا ہے، یا سینے میں آپ کے بہت درد ہے یا پریشر ہے، یا سینہ جکڑا ہوا محسوس ہو رہا ہے، یا بازوؤں میں کوئی درد جا رہا ہے، اگر گردن میں، چھاتی میں، جبڑے میں، یا گردن کے نیچے بیک سائڈ پر کمر کے اوپر والے حصے میں اگر آپ کو درد ہے، یا آپ آرام سے پرسکون انداز میں بھی بیٹھے ہیں، سوئے ہوئے ہیں اور آپ کی ہارٹ بیٹ 100 پر منٹ سے بھی زیادہ ہے، یا آپ کو سانس بہت زیادہ پھولنے لگ گیا ہے، تو آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہارٹ کی جو پیلپیٹیشنز ہیں ان کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، ان کو ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے۔ پیلپیٹیشنز کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ڈاکٹر آپ کا فزیکل ایگزام کر سکتا ہے، اور اس میں آپ سے وہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، سٹریس لیولز کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ آپ سٹریس میں تو نہیں ہیں، آپ جو میڈیسن استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ سے زکام کی یا مختلف دوائیاں آپ نے اگر کوئی بازار سے ویسے ہی لے کر آپ استعمال کر رہے ہیں، کوئی نیوٹریشنل سپلیمنٹس ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کی صحت کی کنڈیشنز کے بارے میں، آپ کے سلیپ پیٹرنز کے بارے میں، آپ کی خوراک کے بارے میں، خاص طور پر آپ کیفین یا کوئی اور اسٹیمولنٹ تو نہیں یوز کر رہے، الکوہل کے استعمال کے بارے میں، اور کسی قسم کے بلڈ لاس کی ہسٹری بھی آپ کو دینا ہوگی۔ اور اگر ضروری ہوگا تو ڈاکٹر آپ کو خون اور پیشاب کے نمونوں کے لیے لیبارٹری بھیج سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ای سی جی ہو سکتی ہے، آپ کا ای ٹی ٹی ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے، ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ جسے کہتے ہیں، اور بعض حالات میں ڈاکٹرز ایک ڈیوائس سینے کے اوپر لگا دیتے ہیں جو 24 گھنٹے تک یا 48 گھنٹے تک وہ ڈیوائس سینے پر لگی رہتی ہے، جسے ہالٹر مانیٹر کہتے ہیں، اور بعد میں اس ڈیوائس کا ڈیٹا کمپیوٹر میں شفٹ کر کے مکمل طور پہ انالائز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایکو کارڈیوگرافی ہے یہ بھی بہت اہم ہے، چیسٹ ایکس رے بھی کیا جا سکتا ہے، اور الیکٹرو فزیولوجیکل سٹڈیز جو ہیں یہ بھی ریکمینڈ کی جا سکتی ہیں۔ ایکسٹریم کنڈیشنز میں کورونری اینجیوگرافی بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ آپ کے دل کی شریانوں میں خون کا گزر کس طرح ہو رہا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج بالکل اس بات پر منحصر ہے کہ اصل میں پیلپیٹیشنز کی وجہ کیا ہے۔ جو بھی میڈیکل کنڈیشن ہوگی جب اسے ایڈریس کیا جائے گا تو پیلپیٹیشن ٹھیک ہو جائے گی۔ بعض اوقات پیلپیٹیشنز کی وجہ آسانی سے نہیں ملتی، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی پیلپیٹیشنز کی وجہ آپ کا لائف سٹائل ہے، جیسے کہ خدا نخواستہ آپ اسموکنگ کرتے ہیں یا بہت زیادہ کیفین کا استعمال کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینے سے آپ بہتر ہو سکتے ہیں۔ پیلپیٹیشن سے بچا کس طرح جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ خود دیکھیے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جس سے آپ کو پیلپیٹیشن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو ذرا سی بات پر پریشانی ہو جاتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ریلیکسیشن ایکسرسائزز کریں، گہرے سانس لیں، یوگا کریں، عبادت کریں، اس سے آپ کی پیلپیٹیشنز بھی کم ہو جائیں گی اور انگزائٹی اور سٹریس کا لیول بھی کم ہو جائے گا۔ اگر آپ بہت زیادہ کیفین استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو کیفین استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کیفین انرجی ڈرنکس وغیرہ میں بھی ہوتی ہے، اور چائے اور کافی وغیرہ کا استعمال بھی کم کرنا چاہیے۔ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ پینا چھوڑ دیجیے، اور اگر کسی میڈیسن سے آپ کو پیلپیٹیشنز ہو رہی ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کو بتائیے
ریگولر ایکسرسائز کیجیے، ہیلدی ڈائٹ لیجیے، الکوہل بالکل استعمال نہیں کرنی، اور اپنے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھیے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج ویڈیو میں چونکہ میں خود سامنے نہیں ہوں، اپنی آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ چیزیں میرے پاس ٹیکسٹ میں لکھی ہوئی تھیں اور میں یہاں اسٹوڈیو سیٹنگز میں موجود نہیں تھا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو کا یہ سٹائل بھی پسند آیا ہوگا۔ دوستو، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔